अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। 10 साल में तीसरे पार्लिमानी इंतखाबात पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संग-ए-मील, लेकिन इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालिया निशान भी। पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल कायम रखने की कोशिश को वाशिंगटन में कैसे देखा जा रहा है, इसी बारे में हम बात करेंगे आज के शो में। 3 दहाइयों से मुस्लिम लीग नून और PPP के दरमियान चली आई इख्तदार की जंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीसरी क़ुव्वत बनकर उभरी है, लेकिन बेशतर जमातों की शिकायत है इस वक्त के इंतखाबात के नताइज शफाफ तरीके से मुरतब नहीं किए गए। इमरान खान तब्दीली के नारे के साथ आगे आए, एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं वो। बाहर की दुनिया कैसा पाकिस्तान बनता देख रही है, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सिक्योरिटी उमूर के तज्ज़ियाकार जनाब इकराम सहगल और बज़रिया स्काइप सफ़िया गौरी अहमद, जो ओबामा दौर में महकमा खारजा और अमरीकी ऐवान ज़ेरी की कमेटी बराए खारजा उमूर के लिए मुशीर बराए जनूबी एशिया रह चुकी हैं और अब बैन अक़वामी कंपनीज़ को जनूबी एशिया में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ तजावीज़ देती हैं। आप दोनों को हम खुशामदीद कहेंगे इस शो में। मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अब तक की सूरत हाल जानने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ हमारी नुमाइंदा ताबिंदा नईम इस वक्त मौजूद हैं। ताबिंदा, आज हमने देखा कि इमरान खान ने फाइनली स्पीच कर दी, क्या पैगाम दिया है उन्होंने पाकिस्तान के वोटर्स को? बुनियादी तौर पर सारा उन्होंने उन तमाम ज़ख्मों को भरने की कोशिश की है जो उनकी इंतखाबी मुहिम के ज़रिए शायद लोगों के दिलों पर लगे। उनमें उनकी पार्टी के मुखालफिन, उनके हामी और उनके मुखालफिन शामिल थे। उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तानी अवाम का, जिन्होंने वोट की ताकत से उन्हें कामयाब किया है और वो कामयाबी की राह पर हैं, मुस्तक़बिल के वज़ीर आज़म बन सकते हैं, ये उम्मीदें नज़र आ रही हैं। लेकिन क्योंकि अभी कोई हतमी नतीजा सामने नहीं आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इसलिए वोट काउंट के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर फॉरेन पॉलिसी का जिक्र किया। उन्होंने चीन का नाम लेकर कहा कि चीन ने जिस तरह से अपनी 70 करोड़ जो है आबादी को निकाला है गुर्बत के उस चंगुल से, उस तरह से वो भी पाकिस्तानी अवाम को गुर्बत की गिरफ्त से निकालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तानी अवाम का, जिन्होंने उनको ये मौका दिया है कि वो अपने विजन को इम्प्लीमेंट कर सकें, जो उन्होंने इस पार्टी को तहरीक इंसाफ को बनाते वक्त उनके जहन में था। वो पाकिस्तान को करप्शन से बाहर निकालना चाहते थे और इसी को वो इम्प्लीमेंट करने का इरादा रखते हैं। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि बहुत से सवालात उठ रहे हैं इलेक्शन की शफाफियत के बारे में, मुबस्सिरीन का क्या कहना है? सारा मुबस्सिरीन के जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ग्रुप्स हैं वो अपने नताइज मुरतब कर रहे हैं, वो देख रहे हैं जो शिकायत आ रही हैं। इस वक्त तकरीबन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से कोई ना कोई एहतजाजी बयान सामने आ चुका है। उनके इजलास हो रहे हैं, वो गौर कर रहे हैं कि वो अब क्या लाहे अमल मुरतब करें, क्योंकि उनके कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक फॉर्म 45 है जिसके बारे में कई जगहों से, ख़ास तौर पर कराची, हैदराबाद, बलूचिस्तान और KPK की 30 सीटें ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल देने के बारे में बात की गई है। ये शिकायत पीपल्स पार्टी की जानिब से भी आई है। ये शिकायत जो है जमात इस्लामी के लोगों की जानिब से भी आई है। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ग्रुप्स जो हैं वो अपना जो लाहे अमल बना रहे हैं, जो जमा कर रहे हैं शिकायत, उसके बारे में वो कल जो है वो अपने नताइज प्रेस के सामने रखेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल 10:30 बजे सुबह इस्लामाबाद में, और उसके बाद शाम को जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर मिशन है यूरोपीय यूनियन का, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और अपने नताइज से आगाह करेगा। ऑलराइट, ताबिंदा ने हमारे साथ थी इस्लामाबाद से। ताबिंदा, थैंक यू फॉर योर रिपोर्टिंग। और अपने आज के स्टूडियो के मेहमानों की जाने बढ़ते हैं। इकराम सहगल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और बज़रिया स्काइप सफ़िया गौरी। सबसे पहले तो सहगल साहब यही जानना चाहूँगी कि जो सवाल उठ रहे हैं इलेक्शन की शफाफियत के बारे में, ठीक है, हमने देखा तीसरा इलेक्शन जो हुआ है, लेकिन जब शफाफियत के बारे में सवाल उठ रहे हैं तो इस प्रोसेस को बाहर की दुनिया कितना ट्रांसपेरेंट करार दे सकती है, कितना कॉन्फिडेंस इसमें इस वक्त है? देखिए, जब भी कोई हारता है पाकिस्तान में, देखा गया है जिसको भी इलेक्शन हुआ है तो वो शोर मचाता है ना। इस इलेक्शन में दोनों पार्टीज़ ने, मेजर पार्टीज़ ने, PPP और PMLN ने पहले ही से प्री इलेक्शन रिगिंग की बात की थी, लेकिन उन्होंने कोई ख़ास बिल्कुल बात नहीं की थी। अब जो बात आती है, 2 बातें इसके अंदर आती हैं। एक बात तो मैं समझता हूँ कि ये डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन की खामी थी कि उन्हें ट्रस्ट किया नादरा को कि RTS के मुताबिक वो वोट की बात करें। देखिए, RTS के अंदर नादरा जो थी, नादरा ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल थी एज़ फार एज नादरा के जो चीफ थे डॉक्टर मोबीन हसन, वो ऑलरेडी थे कि PMLN के सपोर्टर हैं। तो अगर 2 घंटे डिले कर दिया गया, वो एक कंट्रोवर्सी ऑलरेडी पैदा हो गई।
جو میجر کنٹروورسی میں سمجھتا ہوں جو جائز کنٹروورسی ہے وہ ہے کہ فارم 45 کی جگہ پولنگ ایجنٹس کو نکالا گیا. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ وائڈ اسپریڈ ہوا یا خالی کراچی حیدرآباد میں اور ادھر ادھر کانسٹیٹوئنسیز میں ہوا. اگر الیکشن کو افیکٹ کرتا ہے اور اس میں دیکھا گیا کہ پی ٹی آئی کو فیور کرتا ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کنٹروورسی ہو سکتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا, کیونکہ جو ہماری ریڈنگ تھی بہت لوگوں کی آن دا گراؤنڈ وہ یہ تھی کہ عمران خان ڈیفینیٹلی میجورٹی سیٹس لے جائے گا. جو اوپینین پولز آ رہے تھے اس سے ملتا جلتا رزلٹ اوور آل سامنے آئے. صفیہ, میں آپ کی طرف اس وقت آنا چاہوں گی. آپ نے 2013 میں جو یو ایس کا آبزرور مشن تھا پاکستان میں الیکشنز کے لیے, اس کو لیڈ کیا تھا. تب سے اب تک آپ کے خیال میں اب جمہوریت مضبوط ہوئی ہے کیا پاکستان میں, اگر الیکشن کے نتائج پہ سوال اٹھ رہے ہیں اتنے؟ ذرا آئی تھنک کہ اس وقت 2013 میں جب ہمارا آبزرور مشن پاکستان میں تھا اس وقت بھی irregularities تھے. اس وقت بھی اپوزیشن پارٹیز یہ کہہ رہے تھے کہ irregularities ہے, فراڈ ہوا ہے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ٹیم تھی اور عمران خان کی پارٹی تھی, یہ لوگ بھی کہہ رہے تھے اس وقت, اور دھرنا بھی ہوا تھا عمران خان کی پارٹی کی. تو آئی تھنک یہ دس از ٹرو کہ اپوزیشن پارٹیز آفن ٹائمز کہتے ہیں. لیکن 2013 اور اب 2018 میں 5 سال کے جو گروتھ دیکھ رہے ہیں, آئی تھنک جو irregularities اٹھ رہے ہیں, آئی تھنک اس میں کنسرنس ہے. And it's not just کہ PMLN اور PPP are raising these concerns. The concerns are here because یہ elections صاف اور شفاف تھے, اور the questions are being asked, are they free and fair and transparent? And I think Election Commission of Pakistan needs to investigate جو بھی allegations اٹھ رہے ہیں. اس وقت بھی US government کہہ رہا تھا 2013 میں Election Commission of Pakistan must investigate. So I think these things we're not seeing as much progress جتنا ہم دیکھنا چاہ رہے تھے. اچھا یہ بتائیے صفیہ کہ فوج کے کردار کو سارے پروسیس میں آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ پہلے تو ایک تو الیکشن سے پہلے کچھ جو حلقے تھے ان کی طرف سے یہ تاثر پیدا ہو رہا تھا, یہ الزام دیا جا رہا تھا کہ غیر جمہوری انداز سے انتخابات کے پروسیس کو افیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد جو ایک بڑا سوال ہے وہ یہ تھا کہ پولنگ سٹیشنز کے اندر بھی, نہ صرف باہر بلکہ اندر بھی 2 فوجی اہلکاروں کو تعینات کیا جا رہا ہے, ان کو وہاں پہ رکھا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ ان کو کچھ اختیارات بھی دیے جا رہے ہیں جو ان کی عام ڈیوٹی سے زیادہ ہیں. تو ایز این آبزرور فوج کے کردار کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ جب 2013 کے الیکشنز کے بعد اس وقت بھی فوج بھی وہاں پر الیکشن پولنگ اسٹیشنز میں موجود تھے, لیکن ہم وہ دیکھ رہے تھے کہ انوالومنٹ ان کی کتنی رہی تھی. آئی تھنک اس وقت الیکشن میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں اٹس کنسرننگ, کیونکہ لوگ ایسا جو ووٹرس ہیں, عوام ہے, وہ فیل نہیں کرنا چاہتے کہ ان پہ پریشر ہو رہا ہے کہ ایک طرف سے ہم ووٹ ڈالیں یا نہیں ڈالیں. تو دیٹس دا بگ کوشچن کہ آبزرورز کیا دیکھ رہے کہ ان کی لوکیشن کہاں پر تھی, وہ لوگ کیا کر رہے تھے, کس سے بات کر رہے تھے. دس از دا سورٹ آف کوشچنس کہ ہم اس وقت پوچھ رہے ہیں, اور اس وقت کے US گورنمنٹ کی ٹیم بھی وہی پوچھ رہی ہوگی. سائیکل صاحب, یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی, دیکھیں جب ڈی جی ISPR نے جو اپنے اسٹیٹمنٹس پہلے بھی دی الیکشن سے پہلے, انہوں نے اپنی طرف سے بہت واضح کیا کہ ہم صرف الیکشن کمیشن کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں, اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم الیکشن پروسیس میں مدد دیں. جب وہاں پہ الیکشن کے وقت موجود ہیں فوجی اہلکار, اور اس کے بعد بھی یہ الزامات سامنے آتے ہیں کہ ووٹوں کی جو گنتی ہے اس میں مسئلہ ہو رہا ہے, دروازے بند کر دیے گئے, پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا, تو کیا ایسے میں آپ کے خیال میں ISPR کو یا کسی طرح سے فوج کو آگے آ کے کچھ بتانا چاہیے, کچھ کلیئرٹی دینی چاہیے قوم کو؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات میں کرتا ہوں, آئی گو بیک ٹو 2013. وہاں پر اس زمانے میں جو میجر تھی وہ بیلٹ اسٹفنگ کی ہوئی تھی, بیلٹ کاؤنٹنگ کی ہوئی تھی. یہاں پر خالی فارم 45 کی بات کرتے ہیں, کہیں پر نے نہیں بولا کہ بیلٹ اسٹفنگ ہوئی, ریگنگ ہوئی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. نمبر 2, میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ وائڈ اسپریڈ نہیں, یہ کچھ چند کراچی حیدرآباد میں میں سمجھتا تھا فار ایگزامپل کہ مصطفیٰ کمال کو ڈیفینیٹلی کچھ سیٹس ملیں گے, اور اس کی کمپلینٹ یہ تھی کہ پولنگ ایجنٹس نکالے گئے اور کچھ سیٹیں ادھر. بٹ آپ دیکھیں اوور آل ٹرینڈ دیکھیں, اور اب دوسری بات آپ دیکھیں کہ آخر پنجاب کے اندر پروونشل اسمبلی میں تو زیادہ سیٹیں ابھی PTI سے PMLN کی ہے. تو نیچرلی اگر آپ کی سسٹمیٹک کوئی ریگنگ ہوتی ہے اور سسٹمیٹک ہوتی تو وہ پنجاب ریگنگ کا تو نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹس کی کمپائلیشن پہ سوال اٹھا رہے ہیں. کمپائلیشن کی بات یہ ہے کہ میں بات مانتا ہوں اور ڈیفینیٹلی اٹ نیڈ انویسٹیگیشن, بٹ میں یہ بات واضح کر دوں کہ وہ طرح جو 2013 میں اور
2008 में हुई थी, बैलेट स्टफिंग, पूरी बैलेट बॉक्सेस उठा के ले आते थे, वो नहीं हुई। और वो इसलिए नहीं हुई कि फ़ौज वहाँ पर पोलिंग बूथ पे मौजूद था। और दूसरी, आप एक सिपाही से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाके वोटर को सिखाएगा या उसे करेगा? देखिए जी, मैं भी फ़ौज में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरा सिपाही जो है वो कितना पढ़ा लिखा होता है और क्या वोटर को तो वो नहीं सिखाएगा, लेकिन जो अमल है उसको शफाफ बनाना और उसमें अगर कोई इरेगुलरिटी नजर आती है वहाँ पे रोकना एक जॉब है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम ऐसी हुई तो डेफिनेटली ये सामने आएगी। अगर कोई ऐसी बात हुई ठीक है, तो डेफिनेटली सामने आएगी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दैट फ्रंट। और पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं उसमें पाकिस्तानी अमेरिकन की भी बहुत गहरी दिलचस्पी है। कल जिस वक्त नताइज आना शुरू हुए तो हमारे साथी अजीज़ अहमद ने वाशिंगटन में और अंशुमन आप्टे ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से उनके तासुरात जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं। अमरीकी दारुल हुकूमत से सिर्फ 25 मिनट के फासले पर वाक़े स्प्रिंगफील्ड नामी शहर में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद आबाद है और कई पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स और स्टोर्स को अपने अंदर बसाए ये शॉपिंग एरिया अक्सर पाकिस्तानी अमेरिकन कस्टमर्स की चॉइस ठहरता है। आज इन्हीं में से चंद ये पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ मिलकर आम इंतखाबात के नताइज सुनने और उन पर तबसरे करने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इमरान खान पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करेगा और नज़र भी आएगा, जैसे उन्होंने KPK में डिलीवर किया था, इंशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान में भी डिलीवर करे। जहां इनमें से कई इमरान खान की जमात PTI को मिलने वाली इब्तिदाई कामयाबी पर खुश हैं, वहीं उनकी बातों से पाकिस्तान से सैकड़ों मील दूर होते हुए भी अपने मुल्क के अच्छे मुस्तकबिल की वो आस भी वाज़ेह है जो इन्हें नई हुकूमत से है। जीत गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो असल जीत जब होगी जब सारी चेंजेस आएगी पाकिस्तान में। मेरिट सिस्टम का नारा लगाया हुआ है चेयरमैन इमरान खान ने, उस पर मेरे ख्याल से वो काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो काम करेंगे। पाकिस्तान में जब लोग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, फेयर चांस देखेंगे निज़ाम है, बिजली है, पानी है, बेसिक फैसिलिटीज़ आपको अगर मिली हुई हैं तो पाकिस्तानियों के लिए वो जन्नत है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी आबादी का 65% से ज़ायद नौजवानों पर मुश्तमिल है, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले इस तार के वतन की बात नई बनने वाली हुकूमत के लिए गौर से सुनना न सिर्फ उनके बल्कि मुल्क के मफाद में भी होगा। अजीज़ अहमद, उर्दू VOA, वर्जीनिया। वाशिंगटन की हमसाया रियासत वर्जीनिया से रिपोर्ट आपने देखी। अब चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां अंशुमन आप्टे ने पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदों से बात की। देखते हैं ये रिपोर्ट। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होगी या पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो सब ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं, हम नहीं मानते वाली बात नहीं, ना खेलना ना खेलने देना। अब ये खेल पाकिस्तान से ख़त्म हो जाने चाहिए। और ख़ान आया है, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, इंशाल्लाह तब्दीली आ चुकी है। क्यों आ चुकी है? कि अवाम चाहते हैं, अवाम कह रहे हैं कि हमें तब्दीली चाहिए। जब अवाम मांग रहे हैं तो फिर अवाम की बात को सुना जाए। मैं समझता हूँ कि ये 70 साल की तारीख में धांधली नहीं, ये बहुत बड़ा धांधला है, तो इनको कोई ख्याल करना चाहिए। ये पाकिस्तान की इज़्ज़त, आप देखें वर्ल्ड मीडिया क्या कह रहा है हमारे बारे में। आप कोई भी अखबार ले लें, इंटरनेशनल, यूरोपियन ले लें, अमेरिकन ले लें, सारा मीडिया क्रिटिसाइज़ कर रहा है इन चीज़ों पे। आज जो इमरान खान साहब ने स्पीच की उसमें उन्होंने फ़ॉरेन पॉलिसी का भी जिक्र किया। अमेरिका के साथ वो कहते हैं कि मुश्तरका बुनियादों पे, एहतराम की बुनियाद पे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं और चाइना से बहुत कुछ सीखना भी चाहते हैं। पहले हम थोड़ी वाशिंगटन की बात करते हैं। इमरान खान का जब हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अमेरिका की पॉलिसी के भी वो नाक़िद रहे हैं। उसके अलावा वो पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो फ़ौज का ऑपरेशन रहा है उस पर भी तनकीद करते आए हैं। आगे चलते हुए कितना चैलेंजिंग होगा वाशिंगटन के लिए इमरान खान के साथ डील करना एंड वाइस वर्सा? आई थिंक जी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक आदमी आएगा जो उनको सच बोलेगा, ठीक है जी, ये नहीं बोलेगा कि उनको कुछ और बोलेगा, घर जाके कुछ और करेगा, ठीक है जी। ये डबल स्पीक जो है ना, ये ख़त्म हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान की जो पॉलिसी होगी जेन्युइनली न्यूट्रल होगी। हमारे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की फ्यूचर इसी में है कि हम जनरली न्यूट्रल रहें, हम चाइना के साथ भी दोस्ती करें और यूनाइटेड स्टेट के साथ भी दोस्ती रखें। दूसरी बात, आप डायलॉग ही करते हैं। अब तो यूनाइटेड स्टेट्स भी अशरफ गनी को बोलता है, अशरफ गनी बोलता है कि तालिबान के साथ डायलॉग करो, ठीक है। ये बात ज़रूर है, मैं भी उनके साथ इख्तिलाफ करता इस बात पर कि भाई आप दहशतगर्दों के साथ डायलॉग नहीं कर सकते। दहशतगर्दों में क्वालिटी डिफरेंस होती है। एक होती है जो एब्सोल्युटली सिस्टम के अगेंस्ट होता है, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी वो सिस्टम के अगेंस्ट था। जो वहाँ पर आई थिंक वो फॉरेन फोर्सेस के अगेंस्ट है अफ़गानिस्तान में।
میری فیلنگ یہ ہے کہ آپ کی ڈیفینیٹلی جتنی بھی آپ کی فیلنگز ہیں نا آف اپریہنشن وہ ختم ہو جائے گی ان ٹائم. گڈ طالبان بیڈ طالبان والے بات تو نہیں پھر دوبارہ ہو جائے گی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہیں جو پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، کچھ افغانستان کے یہ تو خلاف. انوینشن ہے جی، یہ تو انڈیا کی انوینشن ہے. گڈ طالبان بیڈ طالبان پوری دنیا لے گئی. اب جو کشمیر میں لڑائی ہے جی وہ انڈیجنس لڑائی ہے. کشمیری لڑتے ہیں اپنی فریڈم کے لیے، ان کو آپ نے ٹیررسٹ بنا دیا ہے. لیکن کشمیر میں بھی سب فریڈم کے لیے نہیں لڑ رہے. کشمیر میں وہ بھی ہیں جو فریڈم دونوں سائڈوں سے ہی جاتے ہیں، پاکستان سے بھی اور بھارت سے بھی. بہرحال صفیہ آپ سے بھی میں اس وقت یہی کوشچن کرنا چاہوں گی کہ واشنگٹن کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا، کیونکہ آپ محکمہ خارجہ کے ساتھ رہ چکی ہیں اور آپ عمران خان کا جو موقف ہے اس سے بھی واقف ہیں، جانتی ہیں آپ. سو کیا چیلنجز آپ دیکھتی ہیں واشنگٹن کے لیے آگے بڑھتے ہوئے عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے میں بطور وزیر اعظم؟ آئی تھنک یہ کوشچن تو رہے گا کہ ریلیشن شپ بلڈنگ کیسی ہوگی. آئی تھنک یہ پورے کیمپین کے وقت جو عمران خان کے کیمپین ریٹرک ہوئی ہے کہ اینٹی امریکنزم اور sort of looking in a favorable way extremism کی طرف, I think that's going to be a tough issue. American government اس کو overlook کرنے کے لیے will have to be some relationship building and some steps towards کہ how does the US government develop trust with the new government. جو پچھلی گورنمنٹ کی بات تھی نواز شریف صاحب اور سیکرٹری کلنٹن اور اوباما ایڈمنسٹریشن کی، تو وہ ریلیشن شپس تھی. دس از اے نیو ریلیشن شپ. I think this is going to be جو پہلا اسٹیپ ہوگا وہ ریلیشن شپ بلڈنگ ہوگا. اور پھر سیکورٹی تو از دا ٹاپ آف دا US گورنمنٹس کنسرنس پاکستان میں. تو یہ کانورسیشن تو جاری رہے گی، مگر اٹ ول بی امپورٹنٹ ٹو سی کہ عمران خان مڈل میں آتے، شفٹ ہوتے، کانورسیشن کیسے بڑھاتے ہیں کاؤنٹر ٹیررزم. آلرائٹ. اور ٹیررزم جو ہے وہ ایک ایسا ایشو ہے جو پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے، دونوں کے لیے میٹر کرتا ہے، US کے لیے میٹر کرتا ہے. اور اس دفعہ انتخابات سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ تشدد کے واقعات ہوئے اور ان میں زیادہ نشانہ جو بنا وہ صوبہ بلوچستان بنا. تو اس وقت ہم چلیں گے ہمارے نمائندہ مرتضیٰ ظاہری کے پاس جو کوئٹہ میں موجود ہے، اور ان سے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ جو تشدد کے واقعات ہم نے دیکھے، مرتضیٰ یہ بتائیے کہ ان کا جو انتخابی عمل ہے اس پہ کیا اثر پڑا. جی بالکل، جیسے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں الیکشن سے پہلے ایک مہلک حملہ ہوا، اور اس کے بعد کل الیکشن کے دن جو ہے وہ کوئٹہ میں بھی ایک اسی طرح کا ایک حملہ ہوا جس میں بہت زیادہ جو ہے ہلاکتیں ہوئیں. یہ دیکھا جا رہا تھا الیکشن سے قبل کہ جو جماعتیں ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی یا بلوچستان نیشنل پارٹی یا دیگر جماعتیں جو ہیں، اس سیکیورٹی خدشات کے باعث ان جو ووٹر ہے وہ نہیں نکل سکتا. پر یہ نظر آیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی اس وقت جو ہے انہیں برتری حاصل ہے. تاہم ابھی تک جو انتخابات کے مکمل طور پر ریزلٹس نہیں آئے، لیکن یہی دیکھا جا رہا ہے کہ برتری حاصل ہے. اسی طرح BNP اور متحدہ مجلس عمل، یہ دو جماعتیں انہیں برتری دوسرے نمبر پر اور تیسرے نمبر پر ان کی ہے. تو سیکیورٹی جو خدشات تھے اس کے ہونے کے باوجود بھی ان جماعتوں کے ووٹرز جو ہے وہ نکلے. اور ٹھیک، مرتضیٰ ظاہری ہمارے ساتھ تھے کوئٹہ سے. تھوڑی سی ٹیکنیکل ایشوز ہم فیس کر رہے تھے، لیکن بہرحال انہوں نے یہ بتایا کہ ایک تو تشدد کا واقعات کی وجہ سے ووٹرز کی تعداد ذرا کم تھی، لیکن بہرحال جن جماعتوں کو نشانہ بنایا گیا ایونچولی ان کے اچھے نتائج بھی سامنے آئے ہیں. پاکستان میں جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان سے منسلک افراد کو مین سٹریم میں لانے کی بات الیکشن سے پہلے بھی ہو رہی تھی، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ راہ حق پارٹی اور تحریک لبیک، ان کے پلیٹ فارم سے ایسے امیدوار سامنے آئے جن کے تعلقات حافظ سعید اور دیگر ایسی شخصیات سے تھے جن کو باقی دنیا اچھی نظر سے نہیں دیکھتی. ان کے سر پہ حافظ سعید کی اگر بات کریں تو خاص طور پہ باؤنٹی ہے. بٹ ریزلٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پارٹیز سیٹس نہیں لے سکیں. تو اس سے پاکستان کے ووٹر کے بارے میں کیا تاثر ملتا ہے باقی دنیا کو؟ دیٹ از سوفسٹیکیٹڈ. اس کو پتہ ہے کہ یہ پارٹیز ہمیں ڈیلیور نہیں کر سکتی، اور جو ان کی ایکسٹریمزم ہے وہ ہمارے اپنے آئیڈیالوجی کے خلاف ہے. ہماری اسلام جو ہے ماڈریٹ ایک ریلیجن ہے، اور یہ جو ایکسٹریمسٹ تحریک لبیک پاکستان جس کے بڑا تھا کہ بھئی یہ سیٹیں جیت جائیں گی، یہ حافظ سعید، ٹھیک ہے جی، تو ایکسپوز ہو گئے. ان ایکسپوز اس طرح ہوئے کہ ان کو تو آپ کو کبھی بھی دیکھ لیں 1970 سے جتنے بھی الیکشنز آپ آ رہے ہیں، کبھی بھی کسی ریلیجیس پارٹی کو ایز اے گروپ 12 to 13% ووٹ زیادہ نہیں ہوا. تو وہ تو فرنج مائنورٹی کسی جگہ بھی ہوتے. یہاں پر امریکہ میں وہ ایک ایکسٹریم مائنورٹی فرنج ہے، اور انگلینڈ میں سب جگہ یہ ہوتی ہے، ایکسٹریمسٹ پارٹیز ہوتی ہیں. لیکن پاکستانی ووٹر نے پروو کیا کہ جی وہ ٹھیک ہے، ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے اندر ٹرسٹ نہیں کرتے. صفیہ آپ یہ بتائیے گا، کیا واشنگٹن میں
اس حوالے سے کنسرن ضرورت سے زیادہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان ریئلسٹک ہے یہ کنسرن کہ پاکستان میں اس طرح کے عناصر کے بارے میں جو کنسرن پایا جاتا ہے، کیونکہ جب ووٹر ان کو الیکٹ نہیں کرتا تو انتخابات سے پہلے جو ان کے بارے میں کنسرن ہوتا ہے کس حد تک وہ آپ کے خیال میں درست ہے؟ آئی تھنک کنسرن تو تھا 2013 میں بھی جب الیکشنز ہو رہے تھے. آئی تھنک یہ دیکھا جا رہا تھا کہ پاکستانی عوام ڈو دے سپورٹ دیز ایکسٹریمسٹ پولیٹیکل پارٹیز، اینڈ اس وقت بھی دے ہیڈ ریجیکٹڈ دیم، اور اس وقت بھی ہو رہا ہے. جو ٹیررزم کی بات ہے، آئی تھنک دی US گورنمنٹ انڈرسٹینڈس کہ پاکستانی پیپل جو عوام ہے پاکستان کے، دے آر افیکٹڈ دا موسٹ بائی ٹیررزم. سو اٹس ویری پازیٹیو ٹرینڈ کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ایسے پارٹیز کو. لیکن یہ ہے بہرحال کہ 10 سے 15 ہزار ووٹ وہ ہر کنسٹیچوئنسی میں تقریباً لے کے گئے ہیں، تو ایک ڈینٹ انہوں نے ڈالا ہے. صفیہ، انویسٹمنٹ پہ آپ ایڈوائز کرتی ہیں یہاں پہ جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں ان کو. سی پیک کے بارے میں عمران خان کے کچھ خدشات ہیں جنہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی کہے کہ پاکستان کو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہو رہا جتنا کہ چائنا کو اس سے ہو رہا ہے، اور ہم ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے جس سے یہ انشور کر سکیں کہ دونوں سائڈس پہ فائدہ ہو. کیا آپ دیکھتی ہیں ایسا کوئی پاسبلٹی کہ چائنا کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز سی پیک کو لے کے کچھ ان میں تبدیلی آئے گی اور اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ کسی طرح سے افیکٹ ہوگی، پازیٹیولی اور نیگیٹیولی؟ آئی تھنک جو ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں آپ، جو عمران خان کے سی پیک کے کامنٹس رہے، یہ جو پاپولزم جو گلوبلی یہ ٹرینڈ ہو رہا ہے کہ لوکنگ ایٹ ٹریڈ ڈیفیسٹس، کہ پاکستان ہاؤ از پاکستان افیکٹڈ is it affected in a negative way investments کے تحت، وہ اس چائنا کے bilateral relationship میں یا US کے bilateral relationship میں. I think this is going to be a huge trend in the next 5 years. I think Pakistan will assess کہ ہمارے investments ہمیں فائدہ کتنا دیتے ہیں، جیسا کہ US ابھی کر رہا ہے. ہمارا ٹرمپ administration is doing the same thing کہ trade deficits جو ہمارے allies کے ساتھ ہے، how are we impacted. So I think you're going to see a tougher position Imran Khan ki government se on investments, whether it's from China, whether it's from allies, whether it's from the US. اور کیا یہ اچھا ہوگا پاکستان کے لیے ایک ٹفر پوزیشن؟ دیکھیں گے سارا کہ کیسا افیکٹ ہوگا. I think the question still remains جب ہماری current administration is doing the same thing, tougher talk on trade, even ہمارے allies کے ساتھ، اس کے ریپرکشنز بھی ہو سکتے ہیں. ریٹیلیٹوری ٹیرفس جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے کمپنیز کو افیکٹ کر رہے ہیں، اٹس ہیز اے نیگیٹو امپیکٹ. تو دیکھیں گے کہ یہ کیسا امپیکٹ ہوگا پاکستان پر. بٹ فوکسنگ آن دی اکانومی، میکنگ اکنامک ریفارمس، یہ عمران خان کی فرسٹ ریفارمز ہونا چاہیے، کیونکہ اکنامک ریفارم سے انویسٹمنٹ آئیں گے اور US کمپنیز، ملٹی نیشنل کمپنیز ول لک ٹو سی کہ رول آف لا، ٹرانسپیرنسی، فیئرنیس، یہ سب اینڈ energy reforms, economic reforms, the whole package. What kind of investment climate does Pakistan bring? Alright. اور سیگل صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، عمران خان بات کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنانا چاہتے ہیں، اور انتخابات سے پہلے انہوں نے کچھ موقعوں پہ ایران کی مثال بھی دی کہ پاکستان کو ایران کی طرح ہونا چاہیے. جب ہم واشنگٹن کے ایران کے ساتھ تعلقات دیکھتے ہیں یا سعودی عرب کے ایران کے ساتھ تعلقات دیکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران ایک اچھا ماڈل ہوگا پاکستان کے لیے؟ دیکھیے، اکنامک اگر آپ سائڈ دیکھیں تو آپ کو کیا اس میں اپریہنشن ہے کہ اگر جو ماڈل دیکھیں. لیکن میں سی پیک کے بارے کرتا ہوں. جی دیکھیے، سی پیک کے بارے بڑی $46 بلین میں سے $36 بلین خالی انرجی پر گئی اور $10 بلین انفراسٹرکچر پر. سارا ہمیں تو $1.5 بلین نہیں ملتی تھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. نہ اگر جب $12 بلین آپ کو ملنا شروع ہو گئی ہے پر سال، تو کون جاتا ہے؟ بھکاری بن کے ہم دنیا پہ پھرتے تھے. تو یہ تو اچھا ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. اینڈ آئی تھنک عمران خان جسٹ وانٹس ٹو فوکس on that particular thing, that we must focus on what is good for Pakistan. All right. اور یہاں پہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اپنا پروگرام ختم کرنا ہوگا. بہت سے دلچسپ سوالات ہم نے آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور مزید بہت سے سوالات ہیں، ان کے جواب کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اپنے مہمانوں کا یہاں پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، دفاعی امور کے تجزیہ کار اکرام سیگل صاحب اور انویسٹمنٹ اور جنوبی ایشیائی امور کی ماہر صفیہ غوری. آپ کے وقت کا شکریہ، اور یہاں پہ سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.